اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے بیٹھی میری بہنیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑے سے مرد حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں اسٹیج پہ آیا ہوں تو مجھے کہا گیا ہے کہ 3 منٹ ہے آپ کے پاس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائم دینے والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے اور بولنے والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ میں جس مقصد کے پاس جو لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، مجھے وہ نرالا والے بچے یاد آ رہے ہیں جو آج بھی پڑیوں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کب کھلیں گے۔ میں سون ڈنان والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں کینتھل والے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کب کھلیں گے۔ کینتھل میں گیا ہوں، راجہ صاحب آپ گواہ ہیں، میں نے وہاں ان کی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں کرتا رہا ہوں۔ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر حضرات کو بہتر پتا ہے کہ میں جس قابل ہوں میں وہ کرتا رہتا ہوں۔ نیکی کے ہی کام اللہ نے مجھ سے لیے، کبھی جنگلات کا کام لیا ہے، کبھی زکوٰۃ کا کام لیا ہے، اور ابھی دودھ والوں کے پیچھے لگا ہوا وہ 2 نمبر دودھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کام تو کرتے ہیں ایجوکیشن کا، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے شہر میں جو دودھ آ رہا ہے کیا وہ میرے بچوں کے قاتل نہیں ہے؟ کیا جن لوگوں نے چپ شادی ہوئی ہے کیا وہ لوگ میرے بچوں کے قاتل نہیں ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں ہو سکتا ہے دودھ مہنگا والا نہ لے سکتا ہوں، میں وہ 80 روپے کا خریدتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا میرے بچوں کو کون کون سی بیماریاں لگ رہی ہے؟ اس کے لیے کب بولو گے اور کیا منصوبہ ہے آپ لوگوں کا؟ میں کسی پہ تنقید تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی وزیر اعلیٰ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کاؤنٹا شہر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہاں پہ سیاسی لوگ نہیں ہیں؟ بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں آپ لوگ، یہ تو ناچیز یہاں کاؤنٹا تک ہی محدود ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ ڈی سی صاحب کے پاس جا سکتا ہوں، ڈی سی صاحب کے ساتھ کوئی پاور نہیں ہے، نہ اے سی صاحب کے پاس پاور ہے۔ یار اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے، قانون بنانے والوں کو خیال کرنا چاہیے۔ آج جن میری ماؤں بہنوں کو روڈی پہ کیا ہے آپ لوگوں نے، کیا آپ کو احساس ہے میرے اس غریب بچے کا جو سکول کی فیس تو دے سکتا ہے 20 روپے، کیا وہ کاؤنٹا میں آ کے 3500 روپیہ سوزوکی کا دے لے گا؟ کیا میرا نرالا، میرا سنگوٹ، میرا پروالا اس قابل نہیں ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ڈاکٹر پیدا ہو جائے گا، وہاں سے انجینئر آ سکتا ہے، وہاں سے پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ان بچوں کا سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، میں خدا گواہ ہے میں کسی کو خوشامد آج تک نہیں کی ہے اور نہ ہی میں کرتا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح معصوم بچی ہے، میرے وہ بچے میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ بیٹھے کھیل رہے ہیں، ہمارے اسکول کب کھلیں گے؟ باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس تو 3500 روپیہ نہیں ہے، میں کرایہ کہاں سے دوں گا سوزوکی کا؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے کاؤنٹا بھیجو، باپ پریشان بیٹھا ہے کہ میں کہاں سے اتنا کرایہ لوں، میرے تو 3-4 بچے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، اگر یہ لیڈیز باہر نکل سکتی ہے تو لیڈیز نما مردوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ کب نکلو گے؟ اپنے کو اس طرح ٹوٹ نہیں ملتے ہیں میرے بھائی۔ آج میں تقریر کر کے یہاں سے چلا گیا ہوں، میں نے دیکھا مجھے لائک کتنے ملے، مجھے کمنٹس کتنے دیے گئے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی سید ضمیر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ قادیانیوں کا ہے۔ میں اپنے محترم سے گزارش کروں گا کہ محترم، قادیانی بعد میں اٹیک کرتا ہے، میں کلمہ پڑھنے والا بندہ ہر برائی میں پہلے شامل ہوں۔ کیا مجھے قادیانی نے کہا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے کیمیکل ڈال کے کاؤنٹا میں بھیجو؟ کیا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرو؟ کوئی ایک قادیانی ثابت کرو جس نے ہمیں کال کی ہو، جس کے ساتھ ہمارے رابطے ہو۔ ہم کون ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا
कहते हो उम्मत मुहम्मदिया, इतनी अजीम शख्सियत का नाम इस जबान पे लेके फिर गद्दारी, फिर 2 नंबरी, ये हम अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। उसमें मैं भी हूं, आप भी है, कोई भी है। हम पे जितनी मुसीबतें आ रही है, खुदा गवाह है, ये अल्लाह की पकड़ है। मैं एक गुजारिश करना चाहता था, फिर मैंने सोचा शायद आपने फलस्तीन के लिए दुआ कर ली होगी। मुझे उम्मीद है आप जरूर की होगी, आपने, आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश करता हूं, दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए जरूर बोलो, उनके लिए रो रो मांगो, जिस तरह आप इधर बैठी हुई हो, उनके लिए भी। क्यों? उनका पूछने वाला कोई भी नहीं है, सब सियासी बयान चल रहे। जिस तरह मैं और आप, मेरे मोहतरम और बहुत सारे हैं, शायद इनके दिलों में बहुत बड़ा जज्बा हो, ये बाद में 1 हफ्ते बाद आपको मिले, मैं ना मिल सकूं। क्यों? मेरा काम है मैं स्टेज से जाऊं, आके तकरीर करूं, अपने आप को डिफेंड करूं, या मेरी गवर्नमेंट है या नहीं है, मैं उसके लिए एक पैगाम छोड़ के गाऊं, या मैं ये कहूं कि खुदारा मुझे वोट दे देना, या मैं ये कहता फिरूं कि मेरा किरदार देख लो। नहीं, आज मेरे बच्चों का सवाल है, आप वादा करो कि आपके स्कूल इंशाल्लाह खुलेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह खुलेंगे। इतना बड़ा फैसला ये लोग नहीं कर सकते। ना ही मैंने IMF से कर्जा लिया है, ना ही मुनीर शाह साहब आपने लिया था। मेरे बच्चों पे ये बोझ क्यों हो? खाएं आप, बच्चे आपके ऑक्सफोर्ड में पढ़े, अयाशियां आप करें। क्या ये जो तादाद बताई जाती है 24 करोड़ आवाम की, ये इनको वहां रख के पैसे नहीं लिए जाते? क्या मेरी रोड जो बनाई जाती है, क्या पाकिस्तान स्टील मिल की कमाई से बनती है, PIA की कमाई से बनती है? नहीं, ये IMF का पैसा है। और मैं मजबूर किया हुआ फिरता रहता हूं कि खुदारा मुझे रोड दे देना, खुदारा मुझे गली दे देना, मेरे स्कूल का एक कमरा बना देना। क्यों? मुझे शऊर नहीं है, मुझे शऊर नहीं है, ना ही मुझे बताया जाता है, ना ही मेरे साथ इंसाफ किया जाता है। मेरे भाइयों, 3 मिनट से ऊपर चला गया हूं, शायद 6 हो गए हैं। इशराक साहब, तैमूर साहब, सती साहब, मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। मोहतरम ने कहा था कि लोग कहते हैं कि अमाए, या किसी ने कहा कि बुलाया गया है। इसने चीज ने सबसे पहले ये फैसला कर लिया था कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, मैं जिस काबिल हूं वही कर सकता हूं। मैं आपके लिए दुआ गो, हिम्मत नहीं हारनी है। टाइम थोड़ा है, शायद मेरी बातें आपके मुतालिक ना हो या आप ना पसंद करते हो, मगर इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। डटे रहो, बुज़दिल लोगों का ये पाकिस्तान नहीं है, डट जाओ। मुझे नहीं लगता है कि मर्द डट सकते हैं, ये इनकी अपनी पॉलिसियां होती है, औरतें डट जाएंगी। और अल्लाह हाफिज। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।